بسم الله الرحمن الرحيم. بزرگ علماء ہمارے مولانا غلام مہدی صاحب، مولانا عباس لغاری صاحب، مولانا سمر حسن صاحب، ان کے فرزند عباس علی صاحب، غلام اصغر گادی، مولانا مفتی جعفر حسین، ان کی بڑی خدمات ہیں، مولانا مراد صاحب، جو خدمت گزار چلے گئے دنیا سے، سب کے لیے سورہ فاتحہ. بسم اللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صلوات پر محمد وآلہ. بار دیگر صلوات پر محمد وآلہ محمد. بار دیگر صلوات پر محمد وآلہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صلوات. والحمد للہ کما هو اہل والصلاة والسلام على سید المرسلین. صلوات. وشفیع المذنبین وخاتم
الطيبين الطاهرين المعصومين. زمانے کے امام کے ظہور کے لیے دعا کریں تاکہ جو ظلم ہو رہا ہے دنیا میں خصوصاً فلسطینیوں پر، لبنانیوں پر، ظالم بھی ختم ہو جائیں، ظلم بھی ختم ہو جائے. سب مل کے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك یا ارحم الراحمین. صلوات. ٹھیک نہیں کچھ نہیں ٹھیک. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. صلوات محمد وآلہ. معزز سامعین، آپ علماء کی زیارت ہوئی، خوشی ہوئی، حسینیہ دیکھ کر بھی خوشی ہوئی. بہترین جگہ بنائی آپ لوگوں نے، زحمت کی ہے. چند باتیں ایک شاگرد کی حیثیت سے دہرا رہا ہوں جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ کے لیے بھی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس آیت میں اللہ پاک نے عبادت کا مقصد بیان کیا ہے. ہمارے خلق ہونے کا مقصد عبادت ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ پاک نے ہمیں خلق کیا عبادت کے لیے، مگر عبادت کا کیا مقصد ہے؟ تو فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اس طرح سے عبادت کرو کہ تمہیں مقام یقین مل جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب مقام یقین کیا ہے؟ وہ بھی نبی پاک کی پاک زبان سے سنے. ایک جوان صحابی ہے، کبھی آنکھیں بند کرتا ہے، کبھی کھولتا ہے، کبھی بند کر. نبی پاک پوچھتے ہیں تمہیں کیا ہو گیا؟ کہا اللہ کے رسول آپ کی دعاؤں سے مجھے مقام یقین مل گیا. نبی پاک نے فرمایا مقام یقین کی نشانیاں ہیں، کوئی ایک نشانی بتلاؤ. فرمایا اللہ کے رسول جب میں قبروں کو دیکھتا ہوں مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس قبر پہ عذاب نازل ہو رہا ہے یا رحمتیں نازل ہو. نبی پاک نے کہا صحابیوں یہ سچ کہہ رہا ہے، یہی مقام یقین ہے.
اللہ پاک نے اسے مقام یقین دیا. کہا دیگر صحابیوں کو بتلاؤ یہ مقام کیسے ملا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ ہی کی تعلیمات سے رات کو نماز تہجد کو ترک نہیں کرتا اور دن کو روزے کے بغیر نہیں رہتا، اور تزکیہ نفس جو آپ نے سکھلایا ہے اس پہ عمل کرتا ہوں. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. تو یہ چشم برزخی کا کھلنا کوئی ناممکن نہیں ہے، مگر ہم کوشش نہیں کرتے. یہ مقام یقین ہے. اگر آپ کسی کو ہزاروں عذاب بتلائیں جہنم کے، قبر کے، یہ گناہ نہ کرو، اگر زنا کرو گے جب مرو گے تو 300 عذاب کے دروازے کھلیں گے. حدیث ہے، ایک جگہ سے سانپ ہوں گے، دوسری جگہ سے بچھو، تیسری جگہ سے آگ. کیسے تم برداشت کرو گے؟ 1000 عذاب لوگوں کو ڈرائیں، مگر پھر بھی شیطان نفس انسان کو غافل بنا دیتا ہے اور انسان جا کے بڑے بڑے گناہوں میں گرتا ہے. لیکن اگر کوئی قبر کا چھوٹا عذاب بھی دیکھ لے تو یہ مقام یقین ہے، وہ کبھی گناہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتا. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. وہ بچہ کھیل رہا ہے، گر نہ جائے، اس کو وہاں چھوٹا بچہ ہے اتار دیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. قبر کا عذاب جیسے دعائے کمیل میں مولا علی فرماتے ہیں کہ زمین آسمان برداشت نہیں کر سکتا. اگر ایک چھوٹا عذاب بھی ہم دیکھ لیں ہم گناہ کرنے کی جرت نہیں کر سکتے. اصفہان کا واقعہ ہے کہ ایک شاگرد تھا علم عرفان کہ میری چشم برزخی کھل جائے. استاد نے وظیفہ دیا کہ 40 راتیں قبرستان میں جا کے یہ ذکر کرنا ہے اور یہ قرآن کی آیتیں پڑھنا ہے. 40 دن میں تمہاری برزخی آنکھ کھل جائے گی. اب ہم ایک رات بھی قبرستان میں نہیں گزار سکتے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. لذا چشم برزخی کے لیے صرف عمل ضروری نہیں ہے، عقیدہ بھی مضبوط ہونا چاہیے. اگر ہم وہم کے تابع ہیں، جن سے ڈر رہے ہیں، بھوت سے ڈر رہے ہیں، جادوگر سے ڈر رہے ہیں، تو ہمارا عقیدہ ہی شرک آلودہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. آئیے 5 منٹ میں پتہ چلتا ہے جو علماء نے فارمولہ بتایا ہے کہ ہم نے اتنا علم حاصل کیا، اتنی عمر ہو گئی، ہم وہم کے تابع ہیں یا عقل کے تابع؟ 4 طاقتیں ہیں. یہ بحث بہت عمدہ ہے معراج السعادہ کتاب میں. قوہ وہمیہ، قوہ عقلیہ، قوہ غضبیہ، قوہ شہویہ. کبھی عقل کی حکومت ہوتی ہے تو ہم عبادت کرتے ہیں، کبھی شہوت کی حکومت ہوتی ہے ہم گناہ کرتے ہیں، کبھی وہم کی حکومت ہوتی ہے ہم جن بھوت سے کہ اپنے سائے سے بھی ڈرتے ہیں، کبھی غضب غصے کی تو ہم الٹا سیدھا بولتے ہیں، بے گناہ لوگوں کو مارتے ہیں. تو کیسے پتہ چلے کہ ہم عقل کے تابع ہیں یا وہم کے؟ علماء فرماتے ہیں اگر تم عقل کے تابع ہو تو ایک رات ایک کمرے میں ایک میت کے ساتھ گزار کر دکھاؤ. صلوات پڑھی محمد و آل محمد. سب سے بے ضرر مردہ ہے، وہ بیچارہ ہمیں کچھ نہیں کر سکتا.
نہ غیبت کر سکتا ہے، نہ حملہ کر سکتا ہے. ہاں کیوں ڈر رہے ہم میت سے؟ ایک رات ایک کمرے میں ہم میت کے ساتھ نہیں گزار سکتے. یہ وہم ہے. ہاں عقل کیا کہہ رہی؟ یہ مردہ ہے، بے ضرر ہے. اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ جو میڈیکل وغیرہ نہیں پڑھے ہیں، مردہ جو مر گیا تھا وہ گیس کی بیماری سے، وہ پہلے تو دلیر بنا، میت کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ گیس جو میت کی تھی وہ میت جو ہلنے لگا تو یہ بندہ مرنے لگا. صلوات پڑھیے محمد جوان. اور گیس کی وجہ سے وہ آہستہ تھا اوپر جمپ پہ لگا، کھڑے ہونے لگا. تو ڈاکٹر آیا، اس نے آگے پیٹ میں چھری سی ماری تو گیس ساری نکل گئی، وہ بیچارہ مردہ پھر لیٹ گیا. تو یہ وہم کے تابع ہیں ہم. وہم انسان کو مار بھی سکتا ہے، ہوئے وہمیہ مار بھی سکتا ہے. یہ جو جادوگر ہے نا، یہ جو تعویذ لکھتے ہیں، لندن میں ایک مولوی ہے تعویذ لکھتا ہے، اہل تسنن سے ہے. ایک مہینے میں 30,000 پاؤنڈ کماتا ہے. اب اندازہ لگائیے، کوئی ڈاکٹر بھی اتنا نہیں کماتا. یہ 30,000 پاؤنڈ پتہ نہیں کتنے کروڑ جا کے بنتے. یہ بھی وہم سے پیسے کماتے ہیں. ایک اسی کی کوئی خاتون ہمارے پاس آئی، اس کو اتنا ڈرایا تھا، اتنا ڈرایا، وہ زندہ لاش تھی، یعنی خون نہیں تھا اس کے بدن میں. مولانا میری مدد کرے، میں مر جاؤں گی. کیا ہو گیا تمہیں؟ کہ میرا ایک بت بنایا ہے دشمن نے، اس میں 1000 کانٹے ڈالے ہیں، سوئیاں ڈالی ہیں، اور وہ فلاں مولانا نے کہا کہ قبر میں دفن کیا ہے اور بس 40 دن میں مرنے والی. وہ ڈرا کے $30,000 نکالتے، کوئے وہمیت. اور خواتین بیچاری مر جاتی. ہاں ہمارے ایک بھتیجے کی طرح ہے، اس کی 2 بیویاں ہیں. تو ایک چلی گئی ہے جادوگر کے پاس، کہا کہ وہ جو دوسری سوکن ہے نا، وہ تمہارے بچے کو مارنے والی ہے، اس نے بت ڈالا ہے، وہ تیرا بچہ جوان مر جائے گا. 15,000 پاؤنڈ اس سے نکال لیے. صلوات پڑھی محمد علیہ. اکثر لوگ جو ہے دنیا میں وہم کے تابع ہیں. اب یہی کام جو پہلے جادوگر کرتے تھے نا، یہ ڈاکٹر کر رہے ہیں. یہ جو کرونا اور ویکسین یہ تھا، یہ ڈرامہ تھا، اب سب ظاہر ہو گیا ہے. یہ سارا لوگوں کو بے وقوف بنایا. جرمنی پارلیمنٹ میں 2 مہینے وہ ڈاکٹر جن کی زبان امریکہ نے کاٹ دی تھی، ان کا کوئی ویڈیو نہیں آ رہا تھا، انہوں نے جا کے ثبوت دیے لوگ کرونا سے نہیں مرے ہیں، لوگ مرے ہیں WHO کے علاج سے. ہاں یہ، اور جرمنی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ دنیا کی سب سے بدترین ویکسین، 70 ملین لوگ مریں گے، مر رہے ہیں، جوان مر رہے ہیں. ابھی آسٹریلیا سے آئے، ایڈلیڈ سے، تازہ قبرستان لیا ہے، 25 قبریں، ان میں سے 70% سب جوان ہیں، کھیلتے کھیلتے مر گئے، بازی کھیل رہے تھے، فٹ بال کھیل رہے تھے، مر گئے. اس میں اسپائک پروٹین ہے، وہ کاپیاں بناتا ہے. اگر آپ نے بھی ویکسین لگایا ہے تو فوراً حجامت کریں. صلوات پڑھیے محمد آل محمد. وہی جو جادوگروں نے ڈرایا، وہ یہ بھی ڈرا کے کتنے $1 ٹریلین انہوں نے کمائے. $1 ٹریلین. بھائی بندے کو آپ اکیلے رکھو گے، کسی سے ملنے نہ دو گے تو خود ہی مر جائے گا وہ. کیوں حکم ہے کہ بیمار سے ملو؟ ساری جو انہوں نے علاج کی سازشیں جو بتائیں بندے کو مارنے، اور وہ جو زور سے آکسیجن دیتے تھے، 80% لوگ اس میں مارے. یہ ٹرمپ بدماش جو ہے، ہم نے 20 ڈاکیومنٹری بنائے تھے. یہ ٹرمپ بدماش نے ابھی کرونا کا نام بھی نہیں تھا، $6 ٹریلین کا بجٹ سائن کیا تھا. وہ چیک ہم نے دکھایا ان کی سائٹ پہ، امریکہ کی. ویکسین، کرونا سے جنگ، ابھی کرونا کا نام بھی نہیں تھا 1 سال پہلے. ہاں یہ پورا پلان تھا ان کا. اور وہ کیا، وینٹیلیٹر ہر جگہ پہنچاؤ. وینٹیلیٹر یعنی وہ زور سے آکسیجن دو.
کتنے ہمارے دوست اس میں مر گئے. ایک بندہ گھر میں نہیں مرا, جو بھی مرا اسپتال میں مرا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. خوف سے, وہم سے 3 دن اگر آپ کسی کو ڈرائیں, اس کے پھیپھڑوں کے سیل مر جائیں گے, پھر اس میں انفیکشن ہو جائے گا, وہ بیمار ہو جائے گا. یہ سائنٹیفیکل پروف ہے. انڈیا میں تجربہ کیا گیا, جس گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے وہاں کرونا بھی نہیں ہے. جس گھر میں ٹیلی ویژن ہے وہاں سب میں بیماری ہو, دیکھتے رہتے بیمار ہوتے رہتے. صلوات پڑھی محمد و آل. قوہ وہمیہ سے آپ بندے کو مار بھی سکتے ہیں. قوہ وہمیہ اتنی خطرناک. یہ LMC کا واقعہ ہے, جام شروع کا. یہ جو ڈاکٹر بنتے ہیں نا, پہلے 2 سال مردوں کو کاٹتے ہیں. ہاسٹل میں بیٹھے ہوئے تھے, بھائی دلیر کون ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جو دلیر ہوگا اس کو 1000 روپے انعام. کیسے پتا چلے؟ ادھر سارے مردے پڑے ہوتے. کہ جاؤ, اگر مردوں کے منہ میں جا کے لڈو ڈالا تم نے اکیلے تو 1000 روپے انعام. اب وہ 1000 روپے کی لالچ, اس زمانے میں 1000 روپیہ زیادہ تھا. ایک نے کہا میں جاتا ہوں. وہ دلیر نہیں تھا, وہ ہم کے تابع تھا, وہ لالچ میں. ایک لڑکا ڈاکٹر اس سے بھی دلیر تھا, وہ پہلے ہی مردوں میں جا کے لیٹ گیا. وہ سارا اندھیرا تھا, اب وہ ڈر رہا تھا, ادھر ادھر بھی دیکھ رہا تھا اور لڈو بھی ڈال رہا تھا. جب یہ زندہ لیٹا ہوا تھا, اس کے منہ میں ڈالا تو اس نے خوفناک آواز ڈالی, 1 لڈو اور ڈال دے. وہ وہیں ہارٹ اٹیک ہو گیا, مر گیا. وہ ہم سے بندے کو مار سکتے ہوا, وہی مر گیا. عزیزوں, قوہ وہمیہ. اسی لیے اللہ کے سوا کسی سے ڈرنا شرک ہے. صلوات پڑھ دے محمد. لا الہ الا اللہ کا مقصد یہ ہے کہ وہم ختم کرو. اکثر بیماریاں وہم کی وجہ سے. لا الہ الا اللہ یعنی لا مؤثر فی الوجود الا اللہ. اگر وجود تیرا ہو یا میرا ہو یا کائنات کا ہو, نفع اور نقصان دینے والی ذات صرف پروردگار کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل. لہذا کسی سے بھی ڈرتے ہیں